वेलकम बैक। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शहरियों ने वाटर टैंकर घेर लिए। वाटर टैंकरों के वाल्व खोलकर हजारों लीटर पानी बहा दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैजुल्ला से। बताइए फैजुल्ला, क्या सूरत हाल है इस वक्त? शायद से देखिए, कराची में पानी का बहरान है और उसके खिलाफ कई रोज से शहरी एहतजाज कर रहे हैं और आज इसमें शिद्दत उस वक्त आई जब जमात इस्लामी ने शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड, नीपा चौरंगी के करीब और शाहराह कायदीन पर नूरानी कबाब के पास मुजाहिरीन ने वाटर टैंकर जो जा रहे थे उनके वाल्व खोल दिए और उनको रोक दिया, जिसके नतीजे में हजारों लीटर पानी जो है वो सड़कों पर ज़ाया हुआ है। और वहाँ पर शाहराह कायदीन पर हमने देखा जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा खालिद कुरैशी ने जो वाटर टैंकर गुजर रहे थे उनको रोक दिया और कहा कि इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि शहरियों को पानी नहीं मिल रहा। यहाँ पर एहतजाज करते हुए शहरियों का कहना था कि कराची वालों को नलकों में पानी नहीं मिल रहा, अलबत्ता वाटर टैंकर के जरिए वो पानी मौसूल हो रहा है। तो उसके बाद अब ये एक नया रुझान सामने आया है कि वाटर टैंकर्स को रोककर उनके वाल्व खोले जा रहे हैं और उसके नतीजे में हजारों लीटर पेट्रोल भी ज़ाया हुआ है और शहरियों ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर ने बंस रोड पर होने वाले मुजाहरे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 12 रोज़ के दौरान तकरीबन 12 अरब रुपए का पानी शहरियों को बेचा जा चुका है और वो पानी जो नलकों में आना था उसकी अभी तक बहाली नहीं हो सकी। और उनका कहना था अगर ये पानी शहरियों को फौरी बहाल न किया गया तो एहतजाज का दायरा-ए-कार पूरे सूबे तक फैलाया जा सकता है। अच्छा फैजुल्ला, पानी के लिए एहतजाज तो अपनी जगह, लेकिन अब ये टैंकर के वाल्व खोल दिए हैं, सड़कों पर पानी भी जमा हो रहा होगा, यकीनन इसकी वजह से ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो है वो खासी खराब हो गई होगी। जी बिल्कुल शायद से देखिए, दो मसाइल पैदा हुए हैं। एक तो पानी बहुत सारा ज़ाया हुआ है और उसके साथ साथ जो शाम के औकात में लोग अपने दफातर से घरों की तरफ लौटते हैं, वैसे ही दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा रश बढ़ चुका है, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ सड़कों पर, चूँकि 15 मुख्तलिफ मकामात पर यह एहतजाज हुआ है। शाहराह फैसल पर, जौहर मोड़ पर, बंस रोड पर, शाहराह कायदीन पर और हसन स्क्वायर के करीब और उसके साथ दीगर इलाकों में। तो उसकी वजह से अब जो है सड़कों पर ट्रैफिक और ज़्यादा जैम हो चुका है और जो शहरी अपने घरों को जा रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा फैजुल्ला, आप हमारे साथ ही रहिए इसी मामले पर बात करने के लिए। नजीशा भी हमारे साथ है। नजीशा, 15 मुख्तलिफ मकामात पर जैसा कि बताया फैजुल्ला ने कि पानी के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और एक मकाम पर टैंकर के वाल्व खोल दिए हैं, पानी जो है हजारों लीटर बहा दिया गया। आप इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त? आप बिल्कुल देखें, मैं हसन स्क्वायर के करीब मौजूद हूँ जहाँ तकरीबन 5 बजे ये एहतजाज शुरू हुआ था, जिसमें 13D, 13D1, 13D2, गुलशन इकबाल और इतराफ के जो मकीन है उनकी जानिब से सख्त एहतजाज किए जा रहे हैं। इस एहतजाज में बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन सब शरीक है जो पानी दो के नारे लगा रहे हैं। हसन स्क्वायर से जो नीपा चौरंगी जाने वाली सड़क है वहाँ पर जितने टैंकर जो ट्रैफिक जाम में फंसे थे उन तमाम के वॉल भी खोल दिए गए हैं। इस एहतजाज की वजह से न सिर्फ हसन स्क्वायर बल्कि पुरानी सब्जी मंडी, ईसा नगरी, स्टेडियम रोड और हत्ता के बहादुराबाद और जेल रोड तक ये ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, क्योंकि जो स्टेडियम रोड से आ रहा होता है यकीनी तौर पर अगर वो ईसा नगरी की जानिब जाना चाहता है और तो उल्टे पर जब एक राउंड आता है जो नीपा की जानिब वो फ्लाई ओवर मोड़ता है तो नीचे जो एहतजाज की वजह से गाड़ियां ट्रैफिक जाम है उसकी वजह से वो दबाव बढ़ जाता है। जो गुलशन इकबाल के इलाके मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं तकरीबन 15 रोज हो चुके हैं। उससे पहले जब वो 84 इंच की लाइन खराब हुई थी जो कुछ रोज के बाद मुरम्मत हुई थी, उसके अगले दिन से दोबारा से उस लाइन में रसाव शुरू हो गया था। फिर 18 तारीख तक के लिए दोबारा उसको बंद किया गया और एक मरतबा फिर कुछ रोज बाद ही दोबारा से पता चला वो खराब हो गई। उसके बाद धाबेजी और फिर दीगर लाइनों के बारे में बताया गया कि उनके मुरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो सख्त अजियत का शिकार है। और न सिर्फ गुलशन बल्कि कराची का एक बड़ा हिस्सा है जो पानी से महरूम है और कुछ हिस्सों में अगर पानी आया भी तो खराब और गंदा पानी था जो सिर्फ पीने से नहीं बल्कि किसी भी इस्तेमाल से लोग कासिर थे, क्योंकि वो गंदा पानी था। और जो एहतजाजी जो मुजाहिरीन है इस वक्त भी वहाँ पर शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर पानी हमारे घरों में नहीं आ रहा तो फिर इन टैंकर्स में कहाँ से आ रहा है, हमारे घरों में नहीं आएगा तो हम टैंकर्स में भी नहीं जाने देंगे। और ये एक एरिया का मैं हवाला बता रहा हूँ, आप समझे कराची के 15 मकामात पर ये हो रहा है और 2 मकामात हमारे सामने ऐसे जिसमें हसन स्क्वायर और नूरानी कबाब के करीब जहाँ टैंकर्स के वॉल भी खोले गए और एक तालाब सा बन गया है और एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है। जी अच्छा नज़ीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, जरा अपने नाजरीन को हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। एक जानिब ये
یہ مناظر ہیں واٹر ٹینکر جس کے والوز کھول دیے ہیں مظاہرین کیونکہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ اس بات پر غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کیونکہ پانی نلکوں میں نہیں آ رہا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ پائپ لائن پھٹ گئی ہے اس لیے شہریوں کو گھروں میں پانی نہیں مل رہا، لیکن ٹینکر میں پانی آ رہا ہے اس لیے شہری خاصے ناراض بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب جو مختلف مقامات پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں پانی کے حوالے سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ فیض اللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض، ناظرین کی آسانی کے لیے ظاہر ہے آپ کراچی میں رہتے ہیں، ساری صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں، پانی کا جو یہ مسئلہ ہے وہ کتنے دنوں سے جاری ہے جس پر شہری آج غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے اور احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں بالآخر؟ دیکھیے، پانی کا مسئلہ تو یہاں بہت پہلے دن سے موجود ہے اور مسلسل اس پر احتجاج ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار موسم سرما ہے اس وقت اور پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے، لیکن اتنا کم کر دیا گیا کہ اس نے نلکوں میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ اور اب صورتحال یہ کہ تقریباً یہ 12-13 روز ہو گئے ہیں جب یونیورسٹی روڈ پر پانی کی ایک لائن کا مسئلہ ہوا تھا، کئی بار اس میں رساؤ ہوا، کئی بار اس کی مرمت ہوئی، لیکن اس کے باوجود پوری طرح سے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا، جس کے بعد جو شہر کے وہ علاقے جہاں پانی آسانی سے میسر رہتا تھا وہاں پر بھی پانی ملنا بند ہو گیا۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال اور اطراف کے علاقے یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر پانی کم از کم آتا تھا، لیکن اب گزشتہ 10-12 روز سے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی پانی نہیں آ رہا اور شہری مجبور ہیں ان علاقوں میں بھی کہ وہ واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی اپنے گھروں میں ڈلوائے۔ تو یہ صورتحال کئی دنوں سے ہے۔ اور سوال تو جائز ہے کہ پانی اگر نلکوں میں نہیں آ رہا تو پھر ٹینکرز میں کیسے آ رہا ہے؟ یہ سوال بالکل جائز ہے اور یہ ابھی کا نہیں ہے، بلکہ طویل عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ شہر میں اس وقت کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی کچھ سال پہلے تک میسر ہوتا تھا نلکوں میں، وہاں اب پانی نلکوں میں نہیں آتا، بلکہ تمام جگہوں پر ہائیڈرینٹس بنے ہوئے جہاں جا کر شہری خریداری کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی ان تک پہنچتا ہے۔ اور یہ تو جو واٹر ٹینکر تھے یہ تو منمانی قیمتوں پر فروخت کرتے تھے، پھر اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا، کیس چلا، کئی سالوں تک اس کی سماعت کی اور اس کے بعد ان کی قیمتیں مقرر کی گئیں اور انہیں پابند کیا گیا کہ وہ قیمتیں واضح طور پر اپنے واٹر ٹینکر کے اوپر لکھیں تاکہ شہریوں کو پتہ ہو کہ ایک واٹر ٹینکر کتنے میں ان کو پڑتا ہے۔ لیکن اب بھی صورتحال یہ ہے کہ خریداری اسی طرح سے ہو رہی ہے اور جو حالیہ یہ دن گزرے ہیں اس میں کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل شہری اس موسم سرما میں بھی آ کر احتجاج کر رہے ہیں، پانی کے لیے بھی کر رہے ہیں، بجلی کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ابھی اس احتجاج اس وقت ہوا ہے، جماعت اسلامی نے تو اپنے طور پر 15 مقامات کا اعلان کیا تھا، لیکن جو عام شہری ہیں وہ اپنے طور پر بھی کئی جگہوں پر نکلے اور وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور وہ الگ ہو کر اس معاملے پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن موضوع ان تمام کا ایک ہے کہ کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا، نلکوں میں پانی نہیں آ رہا اور اگر آپ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پانی جو ہے بمشکل 1 گھنٹے کے اندر آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ تو اس صورتحال کے اوپر یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، کئی روز سے جاری تھا اور آج اس میں شدت آئی ہے۔ شہر کے 15 سے زائد مقامات پر یہ احتجاج ہوا ہے اور اس میں عام لوگ بھی شریک ہیں اور اسی طرح سے اس احتجاج میں جب واٹر ٹینکر وہاں سے گزرے تو ان کے والو کھول دیے گئے، لوگوں نے احتجاج کیا، کئی جگہوں پر واٹر ٹینکر کو روکا گیا اور شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ مافیا کی صورت میں کام کرتے ہیں، انہیں اگر پیسے دیے جائیں تو پانی گھر پہنچ جاتا ہے، پیسے دیں گے تو پانی گھر تک پہنچ جائے گا۔ شہر قائد میں عجب حال ہے، کہیں بجلی نہیں ہے، کہیں گیس نہیں ہے اور کراچی میں اب پانی نہ ملنے پر شہریوں کا صبر جواب دینے لگا، اشتعال بھی بڑھ رہا ہے۔ تو معاملہ ہے پانی کا، پانی مل نہیں رہا شہر قائد میں اور لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ تقریباً 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پر احتجاج کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور ایک جگہ پر یہ ہم مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، واٹر ٹینکر کے والز کھول دیے مظاہرین نے۔ نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، فیض اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نذیر شاہ، آپ کی جانب آئیں گے۔ اب جب کہ صورتحال یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے نکلے ہوئے ہیں، خواتین نکلی ہوئی ہیں، پانی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سے آئے، بات کرے، مذاکرات کرے؟ دیکھیں، جس طرح کا یہ احتجاج چل رہا ہے، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل چورنگی سے لے کے صفورہ تک جو ایک ریڈ لائن کے لیے جو منصوبے کے لیے کھدائی ہوئی ہے تو آلریڈی ٹریفک کا فلو ویسے ہی بہت زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اوپر سے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہزاروں شہری دونوں سڑکوں پر اس وقت پھنس چکے ہیں، بلکہ اطراف کی جو دیگر سڑکیں وہاں پر بھی ٹریفک کی اس وقت بدترین جام کی صورتحال ہے۔
کراچی میں بہت کم احتجاج ایسے ہوتے ہیں جس میں خواتین اور بچوں کی بھی شرکت ہو. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. کراچی کے لوگ اس وقت پانی کی بوند بوند کو ترس رہے, اور جیسا کہ ساتھی رپورٹر نے بتایا کہ موسم سرما میں پانی کی جو طلب ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے, لیکن اس حد تک کم کر دی گئی کہ نلکوں میں ہی پانی آنا ختم ہو گیا ہے. اور یہ تقریباً اگر دنوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ دوسرا ہفتہ, یعنی کہ 12 سے 15 روز ہو چکے ہیں. اس بیچ میں 1-2 روز کے لیے پانی آیا بھی تھا, لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ لائن دوبارہ سے کریک ہو گئی ہے, پھر اس کو ٹھیک کیا گیا. بتایا گیا کہ جو ریڈ لائن منصوبے کا کام چل رہا تھا اس میں غلطی سے وہ لائن ٹوٹ گئی تھی, جس کو ابھی بالکل ٹھیک اس کو نہیں کیا جا سکا ہے. لیکن ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کرنے کے بجائے اگر اس کام کو فوری طور پر ٹھیک کرتے تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اسی دوران جیسے ہی اس پانی کی لائن کو ٹھیک کیا گیا تو پتہ چلا پیچھے دھابیری سے پانی کی لائن بند کر دی گئی ہے. تو اس وقت گلستان جوہر, گلشن اقبال اور اس سے آگے کے جتنے ایریے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں لاکھوں شہری ہیں جو پانی کی اس کمی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, پانی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. بجلی کا ویسے ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اوپر سے پانی آنا بھی بند ہو گیا. نذیر شاہ, آپ سے اس پر تفصیلات مزید بھی حاصل کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. شہریوں کا اس پورے احتجاج کے حوالے سے کیا کہنا ہے, آپ وہ بھی سنواتے ہیں. 37,000 کے ٹینکر ڈلوائے ہم نے بلڈنگ کے اندر, رہائشی ہم لوگ سنار سینٹر میں 37,000 کے مہینے ہر دوسرے دن ڈلوا رہے ہیں. یہ کہاں سے ڈلائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی خزانے ہیں؟ نہ پانی ہے اور نہ بجلی ہے, اور کیا کراچی کو ویسے ہی قتل غارت کرا دو اور اس طرح لوگوں کو مار دو. بجلی چاہیے, پانی چاہیے, 2 ہفتے ہوگا, 2 ہفتے سے پانی. تو شہری مشتعل ہیں, غصے میں ہیں, پریشان بھی ہیں کیونکہ پانی گھر میں آ نہیں رہا ہے, نلکوں میں نہیں آ رہا, لیکن اگر پانی چاہیے ہے تو پھر آپ کو ٹینکر ہی ڈلوانا پڑے گا, اور ٹینکر کے لیے آپ کو بھاری رقم بھی دینی پڑے گی. فیض اللہ اور نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض اللہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہر کچھ مہینے بعد اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے, اور بات جو ہے وہ ٹینکر سے پانی خریدنے تک آن پہنچتی ہے, تو کہیں نہ کہیں تو پھر ذمہ داری انتظامیہ پر بھی عائد ہوتی ہے کہ کیوں ایسی صورتحال بنتی ہے. دیکھیے کہیں نہ کہیں بلکہ یہ پوری ذمہ داری ہی انتظامیہ کی ہے, اور یہ ان علاقوں میں تو مسئلہ ہوا ہے. کراچی کے بہت سے مضافاتی علاقے ایسے ہیں وہاں پر تو 15 دن بعد 1 دن کے لیے پانی آتا ہے. یعنی یہ سن کر حیرت کی بات ہے کہ یہ کئی کراچی کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بعض جگہوں پر 15 دن بعد, بعض جگہوں پر مہینے بعد, اور بعض ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر پانی سرے سے ہی نہیں آتا, یعنی وہاں پر پانی کی لائنیں ہی نہیں ہیں. اور یہ وہ علاقے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ لوگ ہر مہینے واٹر بورڈ کا جو بل ہے پانی کا وہ بھی ادا کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پانی کا بل ادا نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ کوئی آج پہلا روز نہیں ہے, چونکہ مسلسل یہ احتجاج ہوتا ہے. اور اب چونکہ سردیوں کے دنوں میں یہ پانی کی یہاں پر کمی ہوئی ہے تو اس کے بعد شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے اور وہ نکل آئے. اور یہ مسلسل کچھ دنوں سے تقریباً 2 ہفتے سے زائد ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح کا بحران اس وقت شہر میں موجود. تو سمجھ بھی آتی, لیکن سردیوں میں پانی کم ہو گیا ہے. بالکل, سردیوں میں یہ پانی کم ہو گیا, اور اس حد تک کم ہو گیا ہے کہ جو تھوڑا بہت ان کو ملتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا. تو اس کے نتیجے میں شہریوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے, کیونکہ پہلے ہی وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. بہت زیادہ مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے عوام کو پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے. فیض اللہ اور نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اب دونوں کا شکریہ. مہینہ ہو گیا, پورا 1 مہینے سے ہمارے محلے میں بوند پانی کی نہیں آتی. RO پلانٹ سے ہم پانی خریدنے پر مجبور ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فوجی عدالت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث 25 مجرموں کو سزا سنا دی ہے. جناح ہاؤس حملے میں 11, پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں 5, GHQ PAF بیس میاں والی اور ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث 2 ISI آفس فیصل آباد, بنو کینٹ اور چکدرائے قلعہ میں حملے میں ملوث ایک مجرم کو قید بمشقت کی سزائیں سنائی گئی ہیں. ISPR کا کہنا ہے کہ تمام مجرموں کو اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے.
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई वाकयात में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। पहले मरहले में जिना हाउस हमले में मुलव्वस 11 मुजरिमों को सजा सुनाई गई। जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, अली इफ्तिखार, जियाउर रहमान और दाऊद खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत, फहीम हैदर और हाशिर खान को 6 साल, मोहम्मद आशिक को 4, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस 5 मुजरिमों को सजा सुनाई गई। रहमतुल्लाह खान, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10 साल, यासिर नवाज और सईद आलम को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4 साल, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट ने बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल और फैसलाबाद में ISI ऑफिस हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है आईन कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। मुतअद्दिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके अपनी अमलदारी को यकीनी बनाएगी। और 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त ARY को दिया। 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा और ऐसा नहीं, पूरी कौम इस चीज़ के इंतजार में थी। जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसमें जो लोग मुलव्वस थे उनको आज तक जो है वो अदालत सजा नहीं दे सकी, और आज जो है उन्होंने जो लोग मुलव्वस थे उनके आज अदालत में सजा दी है। जब इस मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होगा तो मुल्क ठीक होगा। अगर 9 मई में मुलव्वस लोग भी इन चीज़ों से आज़ाद हो जाते, मुबर्रा होते, तो खुदा न खासे से बड़े इवेंट जो है पाकिस्तान में होते। तो 9 मई जैसा वाक़या जो हुआ है जिसमें हमारे इंस्टॉलेशन पे जो हमारे शोधा हैं उनके जिस तरीके से उनकी मुजस्मों की बेहरमती की गई, हमारे पाकिस्तान हाउस पे जिस तरीके से हमला किया गया, कमांडर हाउस पर हमला किया गया और बाकी ऐसी चीज़ों पे हमला किया, मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन भी ऐसा काम नहीं करते जो इन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि हम तो इसको वेलकम करते हैं कि इस किस्म की चीज़ें जो है इस मुल्क में जब लोगों को गलत काम पे सज़ा होगी और प्रॉपर सज़ा होगी तो लोग मुस्तकबिल में इस किस्म के इवेंट्स नहीं करेंगे। और गवर्नर साहब यकीनन जो आज सजाएं दी गई हैं इसमें नौजवानों के लिए भी एक पैगाम है कि रियासत के खिलाफ जाने पर आपका मुस्तकबिल फिर तारीक है। देखिए जो चीज़ भी है पाकिस्तान में रेड लाइन भी होती है। आप पॉलिटिक्स करते हैं, आपने एक अपने हदूद में रहकर पॉलिटिक्स करनी है। आप ये नहीं करना कि आप अपने मुल्क में जिस तरीके से आप कल चीज़ हो और आप गुस्से में और आप GHQ पे हमला कर दें या कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें, किसी किले पे या पाकिस्तान आप रेडियो पाकिस्तान पेशावर को देखें जिस तरीके से उसको जलाया गया है, तो किसका नुकसान हुआ है? आपने रियासत को और हुकूमती चीज़ों का हो गया। आज आप मुझे बताएं जिन शोहदा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी उनके जो वारिस हैं, जब ये चीज़ें उनके जो मुजस्मों के साथ हुई तो वो क्या सोचते होंगे कि हमने जिस मुल्क के लिए कुर्बानी दी उनके लोगों ने हमारे साथ क्या किया, उस कौम ने हमारे साथ क्या किया। तो जब तक ऐसे लोगों को जो हमारे माशरे में गलत लोग हैं जब तक उनको सजा नहीं होगी उस वक्त तक ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। सज़ा होती है तो लोग समझ आती है कि वाकई गलत काम पर सज़ा होती है। ऐसा ना हो कि हम गलत काम करें और हमें सज़ा ना हो तो फिर हम और भी इससे ज़्यादा गलत काम करेंगे। तो लिहाजा सज़ा देने से, जैसे मैंने पहले कहा कि जब सज़ा जजा होगी तो मुल्क ठीक होगा। यकीनन मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचना चाहिए। गवर्नर साहब आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। ISPR का कहना है कि 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलेगी तो मुकम्मल इंसाफ होगा। 9 मई के मुजरिमों की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में अहम संग मील है। ये सजाएं मुफाद परस्तों के लिए वाज़ेह पैगाम है।
واضح پیغام ہے، یہ سزائیں سیاسی پروپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والوں کے لیے تنبیہ ہے، مستقبل میں کبھی قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ 9 مئی مقدموں میں کیے جانے والا انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی نفی ہے۔ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ISPR کے مطابق 9 مئی کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ کچھ مقدمات قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے بھیجے گئے، جہاں مناسب قانونی کارروائی کے بعد ان کا ٹرائل ہوا۔ 13 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم دیا تھا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے فوجی عدالت سے سیولنس کو دی گئی سزائیں مسترد کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پی ٹی آئی کے زیر حراست افراد کے خلاف سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ یہ زیر حراست افراد عام شہری ہیں، فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ایسی عدالتوں کا قیام عام شہریوں سمیت عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سزائیں ہر فورم پر چیلنج کریں گے۔ انصاف کے حصول کے لیے پی ٹی آئی جدوجہد جاری رکھے گی۔ آج کے فیصلے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ناجائز ہیں، یہ انصاف پر مبنی نہیں، پاکستان کے آئین کے برخلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان کو کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ عدالتیں نہیں ہیں، فوجی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی۔ جو عمران خان صاحب نے ڈیٹ دی تھی وہ آج تک تھی، ابھی تک تیار ہیں۔ آگے کیا ہوگا خان صاحب اس تاریخ میں توسیع بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی فلاح اسی میں ہے کہ گفتگو ہو۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا۔ ایونٹ کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاک بھارت میچ کے وینیو کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ایونٹ کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ 27 فروری کو بنگلہ دیش سے پنڈی میں کھیلے گا۔ بھارت سیمی فائنل میں پہنچا تو 4 مارچ کو پہلا ناک آؤٹ میچ نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں شیڈیول ہے۔ بھارت کے پہنچنے کی صورت میں فائنل بھی نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ پاک بھارت مجوزہ سہ-ملکی سیریز کے آئی سی سی کے بیان پر بھارتی میڈیا تلمیلا اٹھا، کہا کہ اپنے کرکٹ بورڈ کو ہی آڑے ہاتھوں لے لیا گیا۔ کہا کہ پی سی بی وہ چیزیں مانگے جو بھارتی سرکار کے خلاف ہیں۔ شاید پی سی بی سہ-ملکی سیریز پر مان گیا ہے، اگر نہیں مانا تو فوری بیان جاری کرے۔ نے وہ چیز مانگ دی جو ہندوستان کی سرکار کے خلاف جاری ہے، اس سے کیسے مان گیا؟ اگر نہیں مانا یا آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ ہی کر دی، پریس ریلیز میں کیوں لکھا ہوا؟ آج ڈی سی سے ریئیکٹ کرے کہ دس از پریپوسٹرس، دی ڈیمانڈ آف اے ٹرائی نیشن سیریز از ناٹ ویلڈ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ شوڈ ٹاک ٹو دی آئی سی سی۔ پی سی سی کے ہاتھ میں کون سی ہتھکڑی لگ گئی ہے کہ ان کو ایک گیٹ آؤٹ کلوز چاہیے؟ ملتان میں گرما گرم کالامی چپلی کباب نے دھوم مچا دی۔ کباب فروش کا کہنا ہے اس سے بڑا کباب پاکستان بھر میں کہیں نہیں ملے گا۔ مرزا احمد علی کی رپورٹ۔ اب ملتان کے شہریوں کو ملے گی کالام کی سوغات، اسپیشل کالامی کباب اپنے شہر میں۔ بڑے سائز کے کالامی اسپیشل کباب کھانے والے شہری کہتے ہیں سرد موسم کی سوغات مچھلی ہے، لیکن کالامی کباب کی لذت کہیں زیادہ ہے۔ اس کو کھا کے تو ہمیں مچھلی کا ٹیسٹ بھول گیا، تو اب یہ میرے خیال میں یہ کوشش رہے گی کہ ان سردیوں ہم کباب ہی کھائیں۔ نلی والا کباب بہت وی آئی پی ہے، اور اس کے ساتھ سلاد والا بھی جس میں انڈا بھی ڈلتا ہے، سرد بھی نہیں لگتی انسان کو، بہت بہترین کباب ہے۔ کلامی کباب ریڈ میٹ قیمے میں اسپیشل گرم اور سبز مسالے ڈال کر گون کر تیار کیا جاتا ہے۔ تلائی کے آخری مراحل میں کباب پر انڈے اور نلی کے گودے سے کوڈنگ کی جاتی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں پنجاب میں صرف ملتان میں بڑے سائز کے اسپیشل کلامی کباب بنا رہے ہیں۔ کالام کی سوغات ہے، پنجاب میں آپ کو یہاں سے علاوہ کہیں پر بھی یہ کباب نہیں ملے گا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا کباب پورے پنجاب کے پورے پاکستان میں کوئی نہیں دے سکتا۔ کلامی کباب کو سلاد کے ساتھ سجا کر اسپیشل چٹنیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس کی لذت لاجواب ہے تو سائز بھی کمال ہے۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔